پہلے تو کہیے گا کہ اب ہماری اس سے دھرنے سے پہلے بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوگا کامیاب. اب جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو ناکام ہی کہیں گے اس دھرنے کو, اور اگر ہے اف یس تو کون مرکزی ذمہ دار ہوا اس کا؟ دونوں, پی ٹی آئی بھی اور گورنمنٹ بھی. جگ انصائی بھی ہوئی, اور جگ انصائی جو ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی, اور پی ٹی آئی نے جس طرح سے پلان کیا اور جس طرح سے اس کو خراب کیا, لگتا تھا کہ بظاہر وہ جو ہے اس کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کسی کے لیے بھی خیر کا پہلو نہیں نکلا اس دھرنے کے نتیجے میں آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, نہ ملک کے لیے بھی, بلکہ تین اس میں اس کی وہ بنے, نہ ملک کے لیے خیر کا پہلو نکلا, نہ حکومت کے لیے, نہ پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ جو کچھ طرح سے پلان کیا جا رہا تھا وہ پلان کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا اس وقت, اور جس طرح سے ٹیکل کیا گیا گورنمنٹ کے پارٹ پہ وہ ایک اتنا عجیب و غریب تھا کہ جیسے کوئی گھبرائے ہوئے لوگ جو ہے وہ پینک ہے, اور پینک میں جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے وہ پینک تھا ان کے یہاں, اور ظاہر ہے پھر اس کا نقصان ملک کو ہونا تھا. پی ٹی آئی کے لیے اب اپنے لوگوں کو نکالنا ذرا مشکل ہوگا نسبتاً کہ جناب مورائل کی وجہ سے, یا اشتعال کی وجہ سے آسان ہوگا اس اشتعال کو کیش کرا کے آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ اس میں اب جو ہے نا وہ جتنا وہ ٹرسٹ تھا بھی ان کی لیڈرشپ پہ وہ بھی خراب ہوا ہے, وہ اب زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ ابھی جو 7 تاریخ کی کال دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں اب یہ فائنل ہے یا نہیں ہے, مگر یہ اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوگا جتنا نقصان یہ آلریڈی کر چکے ہیں. سو اگر جلد کوئی کال دی تو آپ کے خیال میں ایک اور سیاسی غلطی کے مرتکب ہوں گے؟ دیکھیے, نہ اس کا موسم ہے, نہ اس کا ماحول ہے, نہ انہوں نے تیاری کی ہے, نہ ان کی لیڈرشپ میں وہ کیپیسٹی ہے. اور بظاہر یہ امکان بھی فی الحال تو خارج سے امکان ہی لگتا ہے کہ کسی بھی سطح پہ اسٹریٹس کی حد تک پی ٹی آئی اور مولانا صاحب, پی ٹی آئی کو مولانا صاحب کا سپورٹ حاصل ہو. میرا خیال ہے اگر میں فیصلہ کرنے والوں میں ہوں, جو کہ نہیں ہوں, تو میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کی, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ 15 منٹ پہلے آپ کو جب ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے, اور جب ان کا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بہتر یہ ہے کہ ان سے عزت احترام کا رشتہ رکھا جائے, مگر ڈسٹینس کے ساتھ, دور سے سلام دعا جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, کہ وہ کوئی, اور آپ کو لگا کہ اس سارے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں معاونت یا مشاورت یا انڈرسٹینڈنگ تھی اداروں کے ساتھ علی امین صاحب کی یا بیگم صاحبہ کی, یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ تھا اس دھرنے کے دوران؟ علی امین صاحب کی تو شروع سے لگ رہی تھی, بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ آخر میں یقیناً تھی جب ان کو سیف پیسج دیا گیا اور نکلنے کا موقع, ان سے کہیں نہ کہیں پہ رابطہ تھا جب وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں سے نکلے ہیں. اچھا, لیکن سر یہ انٹرسٹنگلی مولانا صاحب بھی اپنی اسپیچز میں بار بار ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد, کیوں جے یو آئی اگر آئی تو کیوں آئے گی, یا یہ ایسے ہی بس جوش خطابت میں ٹھیک ہے کہہ دیا صحیح ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے نا گورنمنٹ نے. ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ کا جو پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے نا جو چیزیں جڑی ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا, اور پھر ہم آئے تو پھر ہم اس طرح سے نہیں آتے. یہ جوش خطابت نہیں ہے, بڑے سکون سے سوچی سمجھی بات ہوتی ہے اور ہم پلان کر کے آتے ہیں. اس کو ہم یہ فیل کر رہے ہیں, اور یہ کوک ہو رہا ہے سارا ہمارے ساتھ جو ہے نا, وہ جو کچھ بھی کیا پلاننگ کر کے جھوٹ بولا گیا, دھوکہ کیا گیا. 26 امینڈمنٹ میں گورنمنٹ اس وقت چونکہ پھنسی ہوئی تھی, اس میں 4-5 تو ہماری مان نہیں کی, مگر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ باتیں تھیں, جو ایک بل تھا وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا, اور بلاول سارے اس میں معاملے میں شریک تھے, اور اس کے بعد بلاول کے والد محترم نے اس کو روک دیا. ایک اور چیز جو ہے وقف املاک کے بارے میں اسلام آباد میں, اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی, نہ کسی نے پوچھا اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جو اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں بھی کہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی ہم یہ تو لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, آئیے بیٹھ جائیے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا پوری ایک مہینے تک بیٹھ کے جو ہے ایک ایکسرسائز کی ہے, آئیے اس میں سے بھی نقص مل کے نکال. یو فیل بیٹریڈ, آپ کہہ رہے ہیں جو چیزیں 26ویں ترمیم میں ہم نے روکی اس میں سے بہت ساری بھی انہوں نے بعد میں بذریعہ بل منظور کرا لی, تو آئندہ اگر یہ حکومت آپ کے در پر دوبارہ آئی تعاون مانگنے کے لیے تو آپ یہ بات ملوز خاطر رکھیں گے, سوچیں گے تعاون کرنے سے پہلے؟ مجھے احساس پہلے سے تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ سچ نہیں بولیں گے, مگر بہرحال یہ اب ایک فیصلہ تھا ہمارا اور ہم نے اس فیصلے کی پابندی بھی کی, مگر الٹیمیٹلی جو ہمارے ذہن میں تھا
وہ ثابت بادی النظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا سپورٹ کرنے کا؟ اس کو بہت آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے نا. وہ آپ اس کو دیکھیے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا. 56 کلازز جس میں سارے فنڈامنٹل رائٹس کو تباہ کر رہے تھے, کورٹس کے اختیارات کو تباہ کر رہے تھے, کورٹس کے اوپر کورٹس بٹھا رہے تھے, اور اس کو ہم نے اس کو ڈائلوٹ کرتے 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 جو ہے نا ہماری اسٹرینتھ بھی دیکھی اور پارلیمانی جمہوریت کو بھی ذہن میں رکھی. تو جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ سارا کچھ ہم جو ہے نا جہاں تک لا سکتے تھے لائے ہیں, اور مگر اس کے اگینسٹ جو کچھ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا وہ طے ہوا مکمل نہیں کیا. آخری سوال, جناب فیصل واوڈا صاحب آج کچھ گھنٹوں پہلے ملے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. وہ اس کی ریزن بھی بیان کرتے ہیں, اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا, میں خان صاحب کی جان کی حفاظت کروں گا. اس مقصد کے تحت بلاول صاحب سے ملا ہوں, اب اگلی ملاقات مولانا صاحب سے کروں گا. اچھا خوشکن منظر ہوگا وہ اگر ایسا کچھ ویژول آتے ہیں آپ اچھی. واڈا صاحب جو ہے نا محترم ہے, سرہنگوں پہ ہمارے ساتھی ہے, کلیگ ہے, مگر میرا خیال ہے وہ جو اوپر سے وائبز آ رہی ہیں کچھ جو ہے نا اس کی فیلنگ جو ہے نا ان تک پہنچ گئی ہے, تو پھر اب یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے. مولانا صاحب کے در کھلے ہیں واوڈا صاحب کے لیے بھی کہ آئیے ملتے ہیں حلوہ شلوہ؟ بالکل بالکل. مولانا صاحب کی چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی 5 ہفتوں میں. اب دوبارہ آ گیا اسٹاک سرو کرنے منگوانے کے لیے کہا تھا ہم نے ان کو کہ ذرا زیادہ منگوا کے رکھے. آ گیا سامان اب؟ جی آ گیا, تو بلاول مل لیں گے. تو بٹ تھینک یو, بہت شکریہ.